آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع اخلاص اور اس کی برکات۔ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے محض اللہ کی قربت کا طالب ہو۔ اخلاص ایک ایسی کیفیت ہے جو عمل کو اہمیت بخشتی ہے اور عمل کی قبولیت کے لیے نہایت ضرورت کی حامل ہے۔ اخلاص کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل میں محض اللہ کی رضا کا ارادہ کر لینا اور اس کو اسی رضا کے ساتھ سر انجام دینا۔ تو اہل علم نے اخلاص کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اطاعت میں تنہا مقصود جاننا کیا ہے؟ اخلاص۔ ایک اور تعریف یہ ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ کے اعمال ظاہراً اور باطناً ایک جیسے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو۔ اس کے علاوہ کسی عمل کو کسی بھی طرح کی آمیزش سے پاک رکھنا اخلاص کہلاتا ہے۔ یعنی اخلاص ایک ایسی کیفیت اور ایسا عمل ہے جس سے ریا اور نمودکاری کا جو ہے وہ سامان باقی نہ رہے۔ تو قرآن مجید میں اخلاص کا حکم کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے اس کی طاعت و بندگی اور خالص جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے یعنی اس کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اپنی عبادت کو اخلاص سے مزین کرو۔ تو اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریا اور دکھلاوا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھلاوے اور ریاکاری سے متعلق فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی سمجھو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، اور جس نے صدقہ و خیرات دکھلاوے کے لیے کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو سامعین ذی وقار، اس طرح متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی کو کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بس شہرت ہی دے گا، اور جو کوئی کام دکھاوے کے لیے کرے گا اسے بس دکھاوا ہی ملے گا، اسے ضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا ہی صحیح، اور جو ہے وہ کوئی چیز اسے نصیب نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب الحزن غم کے کنویں سے پناہ مانگو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم میں ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ایسی وادی ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بڑے عبادت گزار اور زیادہ قرآن پڑھنے والے جو صرف یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ دیکھنے میں کیا ہے؟ بڑا عبادت گزار ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وادی میں وہ جائیں گے جو صرف یہ کام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اچھے اعمال تو کرتی ہیں لیکن ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کہیں گے بڑا نمازی ہے، لوگ ہمیں کہیں گے جو ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تو اخلاص کو تمام عبادات اور نیک اعمال میں جو ہے وہ روح کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، لوگوں سے کہہ دیں کہ سن لو طاعت و بندگی خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو اخلاص اگر اعلیٰ ہو اور عمل قلیل بھی ہو تو وہ کثیر بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر صدق و اخلاص کمزور ہو تو عمل جس قدر بھی ہو وہ قلیل ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا
بلکہ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے صدق اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے شہادت طلب کی، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ کیا طلب کی؟ شہادت، اور اسے شہادت نہ ملی، یعنی وہ بستر پر ہی بخار کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہداء میں شامل کرے گا۔ کیوں کہ اس میں اخلاص جو ہے وہ شامل تھا۔ تو سامعین ذی وقار، اخلاص کے دو درجے ہیں، ایک ہے مخلص، دوسرا ہے مخلص۔ مخلص کیا ہے؟ جو کیفیت اخلاص کی ابتدا میں ہو اس کو مخلص کہتے ہیں۔ ابتدا کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ مخلص۔ اور جس نے اخلاص کا راستہ سارا طے کر کے منزل حاصل کر لی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلص کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے آمت الناس میں مسلمانوں کو قرآن مجید میں حکم دیا کہ مخلص ہو جاؤ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم اللہ کی عبادت اس کے لیے تعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو۔ تو یہ قرآن مجید میں درجہ مخلصین ہے۔ اور جو مسلمان رائے اخلاص کو طے کر لیتے ہیں اور کمال تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قرآن مجید میں مخلصین کا استعمال کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اسے بھی امر الہی سے حفاظت الہی کے تحت استثناء کرنا پڑا۔ کیا کہا؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا سو تیری عبادت، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے مخلص ہیں، جو تیرے برگزیدہ ہیں، جو تیرے نیک ہیں، ان کو جو ہے وہ میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو مخلصین اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور محفوظین ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو شیطان کے حملے جو ہے یہ مخلصین پر ہوتے ہیں، شیطان ان کو بہلاتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے، اور وہ لوگ جو مخلص نہیں ہوتے، شیطان ان پر جو ہے وہ حملہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ پہلے ہی ریاکاری کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان ریاکاروں پر اپنی محنت نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اخلاص سے خالی ہوتے ہیں اور شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے دوستوں پر حملہ نہیں کرتا، کیونکہ شیطان کا مخلصین پر بس نہیں چلتا، کیونکہ وہ محفوظین ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے تمام تر وار جو ہے وہ مخلصین پر کرتا ہے، جو ابتدائی سٹیج پر ہوتے ہیں وہ ان پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز جو ہے وہ اخلاص سے خالی ہوگی اس پر شیطان جو ہے وہ حملہ کرے گا۔ اس لیے مخلص کے ساتھ ساتھ مخلص بننے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کی جو ہے وہ رضا کے لیے جو کام کریں، جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں جو ہے وہ مشغول رہتا تھا۔ ایک جماعت اس کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی آپ عبادت میں مشغول ہیں، دیکھیں وہ جو درخت ہے نا اس کے پاس لوگ جا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، رب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور جو ہے وہ اس درخت کی عبادت کرنے لگ پڑے ہیں۔ اس کو غصہ آیا، اس عابد نے، عبادت گزار نے کلاڑا جو ہے وہ کندھے پہ رکھا، کہنے لگا میں اسے کاٹ کے آتا ہوں۔ جب کاٹنے کے لیے جانے لگا، راستے میں ایک بوڑھا شخص شیطان مرد کی صورت میں، ایک پیر کی صورت میں جو ہے وہ آیا، سامنے آیا۔ اس نے کہا کہاں جانے لگے ہو؟ کہنے لگا میں وہ درخت کو کاٹنے لگا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، رب کو چھوڑ کر جو ہے وہ رب کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتی ہیں، میں آج اس کو کاٹ کے آؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں کاٹنے دوں گا، اللہ نے کون سا تم پر یہ فرض کیا ہے کہ تم ہی اس کو کاٹو؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی نبی سے جو ہے وہ اس کو کٹوا دیتا، اس لیے اسے نہ کاٹو، تم اپنی عبادت کرو۔ اس نے کہا نہیں، عبادت تو میں کروں گا لیکن لوگوں کو شرک سے بچانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اسے میں کاٹ کے رہوں گا۔ آخرکار ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ جب مقابلہ ہوا نا تو عبادت گزار جو تھا اس نے شیطان کو لٹایا اور اس کے سینے پہ چڑھ گیا، غالب آ گیا اس پہ۔ اس نے کہا اچھا بات سن، میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں، چھوڑ رہنے دے، کیا کرتا ہے تو جا کر رب کی عبادت کر، اس کو کاٹنے سے لوگ اور جو ہے وہ درخت لگا لیں گے، کیا کرتا ہے کاٹ کے؟ اس نے کہا نہیں، میں اسے کاٹ کے رہوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا، پھر عابد جو ہے وہ غالب آ گیا، سینے پہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا اچھا آخری فیصلہ کن بات،
کیا؟ اس نے کہا غریب بندہ ہے، لوگوں پہ بوجھ بنا ہوا ہے، اس طرح کر تو واپس چلا جا، میں روزانہ 3 دینار جو ہے نا وہ تیرے سر والی سرانے کے نیچے آ کے رکھ دیا کروں گا، تو وہ تو اٹھا لیا کر، اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت بھی کر لیا کر، بہت ساری عبادتیں اس کی وجہ سے تو کر لے گا، جو ہے وہ لوگوں کا احسان جو مند بھی نہیں رہے گا، تو اس لیے تو یہ کر کہ گھر چلا جا۔ اسے خیال آیا غریب بندہ ہوں، چلا جاؤں، روزانہ کے 3 دینار ملیں گے، اسے کوئی اور کاٹ لے گا، واپس چلا گیا۔ 2 دن دیکھا سرانے کے نیچے 3 دینار پڑے ہیں، اٹھا لیتا ہے۔ تیسرے دن جب دیکھتا ہے نا تو وہ دینار نہیں ہے، اسے پھر غصہ آتا ہے، پھر کلہاڑا جو ہے وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے پھر چل نکلتا ہے، میں جا کے اسے درخت کو کاٹوں گا۔ راستے میں جب جاتا ہے نا وہی بوڑھا شخص پھر آ جاتا ہے، وہی شیطان انسانی شکل میں پھر آ جاتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں کی پھر لڑائی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ شیطان غالب آ جاتا ہے، وہ عابد مغلوب بن جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ شیطان اس کے سینے پہ چڑھتا ہے نا تو اس نے کہا مجھے ایک بات تو بتا۔ عابد نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ میں غالب آتا تھا، آج تو غالب آ گیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت آیا تھا تو خالص رب کی رضا کے لیے، اس وقت تیرا غصہ تھا رب کی رضا کے لیے، اب تیرا غصہ رب کی رضا کے لیے نہیں ہے، اب تیرا غصہ جو ہے وہ ان دیناروں کی وجہ سے ہے، تجھے دینار نہیں ملے اس لیے تو آیا ہے، اس لیے تو کاٹنے آیا ہے، اس لیے جب رب کی رضا شامل تھی تو اس وقت تو غالب تھا، میں مغلوب تھا، آج دیناروں کی محبت لے کر آیا ہے تو میں غالب ہوں تو مغلوب ہے۔ تو سامعین عزیز وقار پتہ چلا کہ جب بندہ رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، خالص رب کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں پھر برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں، عبادت تو کرتی ہیں نا، نماز پڑھتی ہیں، قرآن کریم پڑھتی ہیں، عبادتیں کرتی ہیں، صدقہ و خیرات کرتی ہیں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں جو کام کر رہا ہوں خالص رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں خالص رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ہم سب کو